أدري قرآن. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها وهم من فزع يومئذ آمنون۔ انسان کے عمل میں نیت کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار آپ نے فرمایا وہ نیتوں پر ہے کہ عمل کرنے والا کس نیت کے ساتھ عمل کرتا ہے اسی کے مطابق اس کو سزا اور جزا ملے گی۔ اور معراج کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفے دیے گئے ان میں سے ایک یہ تحفہ بھی تھا کہ آپ کی امت اگر نیکی کا ارادہ کرے گی تو اللہ نے فرمایا اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جائے گی، اور جب وہ آپ کا امتی اس پہ عمل کرے گا اس کا اجر 10 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بندے کے اخلاص کی وجہ سے اس کا عمل جو ہے 700 گنا تک، اور اللہ چاہیں تو اس سے بھی دگنا کر دیتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ جو ہے انسان کی نیت کا ہے کہ نیکی کرنے والا، عمل کرنے والا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرے۔ اور یاد رکھیے کہ جب ایک انسان نیک نیتی کے ساتھ کسی عمل کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس انسان کو اس کا پورا اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضرت خالد بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں، مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، راستے میں دوران سفر کسی موذی چیز نے ان کو ڈس لیا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ یعنی ہجرت کا سفر ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک نازل فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ ایسا مومن، ایسا مسلمان جو ہجرت کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا ہے، ابھی ہجرت کا سفر مکمل نہیں ہوا، ثم یدرک الموت، راستے میں ہی اسے موت آ گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اللہ رب العالمین کے ذمے اس کا اجر جو ہے وہ ثابت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اسے پورا اجر عطا فرمائیں گے اس کی نیت کی وجہ سے کہ یہ اس ارادے کے ساتھ نکلا ہے، اپنے گھر سے نکل چکا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے ہجرت کرنی ہے، اگرچہ وہ عمل پورا نہیں کر سکا، فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ذمے اس کا اجر جو ہے وہ ثابت ہو گیا۔ اور سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا مسلمان جو رات کو یہ ارادہ کر کے سوتا ہے کہ میں پچھلی رات اٹھ کے نفل پڑھوں گا، نماز تہجد پڑھوں گا، آپ نے فرمایا یہ نیت اس کی ٹھیک تھی، یہ اس ارادے کے ساتھ سویا ہے، لیکن پچھلی رات نیند کے غلبے کی وجہ سے یہ بیدار نہیں ہو سکا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کُتِبَ لَهُ مَا نَوَىٰ، اس کی نیت درست تھی، نیت اچھی تھی، نیک نیتی کی وجہ سے فرمایا کہ اگرچہ یہ بیدار نہیں ہو سکا، جو نیت کر کے سویا تھا، اللہ رب العالمین اس کے مطابق اس کو اس نفل کا، اس تہجد کا اجر و ثواب پورا عطا فرمائیں گے۔ اور اس کی نیت، اس کی نیند جو ہے آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے صدقہ بن جاتی ہے۔ تو کیا مانا کہ اگر انسان نیک نیتی کے ساتھ جس عمل کا بھی ارادہ کرے، اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں پورا اجر اس مومن اور مسلمان کو عطا فرماتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان سچے دل کے ساتھ اللہ رب العالمین سے شہادت کی موت طلب کرتا ہے، موت شہادت والی یہ سب سے عظیم موت ہے، عظمت والی موت ہے،
آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ شہادت کا سوال کرتا ہے، اگرچہ اسے موت اپنے بستر پہ بھی آئے، بلغہ اللہ منازل شہداء، اللہ رب العالمین سچے دل کے ساتھ شہادت طلب کرنے کی وجہ سے، سوال کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس مسلمان کو جو اپنے بستر پہ فوت ہوا ہے، اللہ شہیدوں کے برابر اس مسلمان کو رتبہ اور اجر عطا فرماتے ہیں۔ شہداء کے برابر اس مومن اور مسلمان کا مقام جو ہے پہنچا دیا جاتا ہے جو نیک نیتی کے ساتھ اللہ رب العالمین سے شہادت کا سوال کرتا ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ آدمی جس نے 100 قتل کیے تھے، اب یہ توبہ کے ارادے سے اپنی بستی سے نکلا ہے اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا ہے، راستے میں اسے موت واقعہ ہو جاتی ہے، اس بستی تک نہیں پہنچا جہاں پر اس نے جا کر رہنا ہے، اور وہاں پر جا کر اس نے سچے دل کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنی ہے، نیک نیتی کے ساتھ اپنے علاقے سے اپنی بستی سے نکلا ہے، راستے میں موت واقعہ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس 100 شہیدوں کو اور 100 لوگوں کو قتل کرنے والا جو ہے اللہ رب العالمین نے اس بندے کو بھی اپنی رحمت سے معاف فرما کر اپنی جنت کا حقدار بنا دیا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ توبہ کے ارادے سے اپنے گھر سے نکل چکا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ہمارے عمل کے اندر ہماری نیت کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ اگر نیت درست ہے پھر ہمیں عمل کا اجر ملے گا اور پھر ہی وہ ہماری نیکی جو ہے وہ لکھی جائے گی۔ اگر ہمارے عمل کے اندر اخلاص نہ ہو، اللہ نہ کرے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، یاد رکھیے نہ تو وہ عمل نیک ہے اور نہ ہی اس عمل کا جو ہے اللہ رب العالمین کے ہاں انسان کے لیے کوئی اجر اور بدلہ ہے۔ اجر کس وقت ہے؟ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیاں جو ہیں وہ لکھوا دیتے ہیں۔ نیت درست ہوگی تو انسان کو پورا اس نیک نیتی کا اجر جو ہے اللہ کے ہاں ملتا ہے۔ اگر نیت درست نہ ہو نہ اس کا عمل درست ہوتا ہے اور نہ ہی اللہ کے ہاں سے مومن اور مسلمان کا کوئی اجر ہے۔ اس لیے محدثین نے، ہر کتاب لکھنے والے نے کتاب لکھی ہے، اس نے سب سے پہلے اپنی کتاب کے شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان لکھا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، انسان کے عمل کا دار و مدار وہ اس کی نیت پر ہے۔ نیت درست ہوگی پھر اس کو نیکی ملے گی، پھر اسے اجر ملے گا۔ اگر نیت درست نہ ہو ایسا انسان نیکی سے اجر سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں اپنی نیتوں کو اس کے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہر چھوٹا بڑا عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے اور ہر چھوٹی بڑی نیکی، ہر چھوٹا بڑا عمل اپنی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔